إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان
إنه لكم عدو مبين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ استادن بلاؤ تھوڑی آواز کٹ کرو۔ عائشہ حضرات گرامی، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 208، جس دن سے اللہ رب العالمین نے اس انسان کو اس دنیا پر بسایا ہے، روز اول سے انسان کی اور شیطان کی ایک کشمکش اور دشمنی چلی آ رہی ہے۔ پہلے دن سے انسانیت کا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ آپ جمعہ پڑھنے آئے بھائی، موبائل بند رکھیں، اپنے موبائل سننا ہے باہر چلے جائیں، کم از کم جمعے کے نماز کے مسجد کے آداب کا آپ کو خیال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کی دشمنیوں سے اس کی
کارستانیوں سے، اس کی چالوں سے انسان کو آگاہ کیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بار بار انسان کو آگاہ کیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے انسانوں، دیکھو، خیال کرنا تمہارا اس دنیا کے اندر ایک دشمن ہے جس نے سب سے پہلے رب رحمان کی نافرمانی کی، اللہ کا نافرمان ٹھہرا، مجرم ٹھہرا، اور اس سے ہوشیار رہنا، اس نے تمہارے آباء و اجداد کو، تمہارے ماں اور باپ کو جنت سے نکلوایا ہے۔ وہ تمہارا ایسا دشمن ہے، صرف جنت سے نکلوایا نہیں بلکہ ان کے جنت میں لباس بھی اتروائے ہیں۔ آپ کے ماں باپ کے لباس جنت میں اس نے اتروائے ہیں، پھر ان کو جنت سے نکلوایا ہے۔ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ وہ تمہارا کسی صورت میں بھی دوست نہیں ہو سکتا۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ کھلا ہوا دشمن ہے مسلمانوں۔ اور دوسری جگہ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو سجن نہ سمجھنا، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھنا آپ، کیونکہ ہے ہی وہ آپ کا دشمن۔ اور ایک تیسری جگہ پر سورہ کہف کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کی دشمنی کو اس طرح بیان کیا ہے، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب ہی ہم نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، ابلیس نے انکار کیا، وہ اسی دن سے تمہارا دشمن بن گیا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم کی اس نے نافرمانی کی ہے۔ اے آدم کی اولاد اور اے مومنوں، اے مسلمانوں، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم لوگ اس کو دوست بناتے ہو تم، وَذُرِّيَّتَهُ، اور اس کی اولاد کو بھی تم دوست بنا رہے ہو۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ، اس کو تم نے یار بنا لیا، سنگی بنا لیا، ساتھی بنا لیا، وَذُرِّيَّتَهُ، اور اس کی اولاد کو بھی، اس کے چیلے چانٹوں کو بھی، اولیاء، تم نے دوست بنا لیا، من دونی، مجھے چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر تم نے اس کو دوست بنا لیا ہے، وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو دشمن ہی سمجھتے رہنا۔
उसको अपना दोस्त कभी ना समझना मुसलमानों। उसने तुम्हारे माँ बाप को भी जन्नत से बाहर निकलवाया, उसने उनका लिबास भी उतरवाया, उसने उनको बढ़ाना भी किया जन्नत जैसी बेहिस्ते बरी के अंदर। अल्लाह अकबर। तो मालूम होता है शैतान वो हमारा खुला दुश्मन है रोजे अव्वल से। इसलिए मुझे और आपको बजाय उसे दोस्त बनाने के दुश्मन समझना है, और उससे होशियार भी तुम्हें रहना है, चौकन्ना होकर रहना है, वरना वो तुम्हें बहुत दूर ले जाएगा, ऐसी जहन्नम की घाटियों में ले जाएगा जहां से आप निकल नहीं पाएंगे। और उसकी कोशिश यही है। अल्लाह अकबर। शैतान भी तुम्हारा दुश्मन है, और उसके चेले चांटे चमचे ये तुम्हारे खुले दुश्मन है। शैतान तो है तुम्हारा दुश्मन, फिर उसकी जुर्रियत, उसकी औलाद, उसके चेले चांटे चमचे, जितने भी यहूदी हैं, जितने भी नसारा हैं, जितने भी हिंदू हैं, जितने भी बुद्धू हैं, और जितने भी दुनिया कायनात के अंदर काफिर हैं, मुशरिक हैं, मेरे भाइयों, वो ईमान वालों के बतौर खास जो रब पर ईमान लाए मुसलमान हैं, ये लोग इनके दुश्मन हैं। क्योंकि ये शैतान की आल में से है, शैतान की जुर्रियत है, और शैतान के चेले और चमचे हैं ये लोग। मुसलमानों के, ईमान वालों के ये खुले दुश्मन है। इनको दुश्मन ही समझना। ये शैतान की आल है। तुम्हारी इनके साथ मोहब्बत की पींगे, दोस्तियां, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे मुस्तकबल को ये बर्बाद कर देंगे। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। ये तुम्हारे खैर खा हो सकते, ये तुम्हारे खैर खा नहीं हो सकते किसी भी सूरत में। मेरे भाइयों, कोई भी काफिर ये आपका खैर खा नहीं हो सकता मुसलमानों का, क्योंकि ये सबसे पहले अल्लाह के दुश्मन ठहरे, फिर ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के दुश्मन ठहरे, फिर ईमान वालों के ये दुश्मन ठहरे। क्या तुम्हें याद नहीं मुसलमानों, इन्होंने ही, इन काफिरों ने, इन मुशरिकों ने क्या बिलाल को मक्का की गलियों में तड़पाया नहीं? अल्लाह के नाम की वजह से। खुबैब को सूलियों पर इन्होंने रटकाया नहीं? अल्लाह के नाम की वजह से। पैगंबर को इन्होंने तड़पाया नहीं, सताया नहीं? अल्लाह के नाम की वजह से। ताइफ के बाजारों में पत्थर नहीं मारे? अल्लाह के नाम की वजह से। मेरे भाइयों, पैगंबर का इन्होंने लहू मुकद्दस नहीं बहाया क्या? सिर्फ अल्लाह के नाम की वजह से। आप इनके साथ दोस्तियां लगा रहे हो जो अल्लाह के नहीं हो सकते, जो पैगंबर के वफादार नहीं हो सकते, वो तुम्हारे वफादार कैसे होंगे? क्या पैगंबर को खाने में जहर मिलाकर यहूदियों ने नहीं दिया था? नबी करीम अलैहिस्सलाम को दावत पर बुलाकर ऊपर से उन्होंने पत्थर गिराकर पैगंबर को नाउजुबिल्लाह शहीद करने का प्रोग्राम नहीं बनाया था? मेरे मुस्तफा के साथ इन्होंने अपने मुआहिदों की गद्दारियां नहीं की थी मदीना के अंदर? शैतान की इस जुर्रियत को, शैतान के चेलों चमचों को क्या आप लोग दोस्त बनाते हो? ये नबी के नहीं हो सके, अल्लाह खालिक व मालिक के नहीं हो सके, तुम्हारे ये होंगे? इसलिए फरमाया शैतान और उसकी जुर्रियत, उसके चमचे, ये अल्लाह रसूल के दुश्मन है, तुम्हारे भी दुश्मन है। इनको दुश्मन ही समझना। ये फरंगी लोग, ये यूरोप वाले, ये यहूद व नसारा, या ये हिंदू पलीत, अल्लाह की कसम जहां भी दुनिया के अंदर
کوئی مسلمان قتل ہوتا ہے اس کے پیچھے ہاتھ اگر ہوتا ہے یہودی کا ہوتا ہے۔ مشرق سے مغرب تک کوئی بھی فتنہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس فتنے کی جڑ میں کوئی نہ کوئی یہودی ہوگا۔ کائنات کے اندر فتنہ انہوں نے بپا کیا ہے، یہود و نصارہ نے، اور ہم ان کو دوست سمجھتے پھر رہے ہیں، دوستی کی پینگیں بڑھاتے پھرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، وہ جاننے والا ہے، اس نے تمہارے لیے راہیں متعین کر دی ہیں، دوستی کی بھی محبت کی بھی۔ میرے بھائیو، اللہ کہتا ہے یہ تمہارے دوست ہو سکتے نہیں ہو سکتے بھائی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، اندلس کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے۔ 800 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے، اور پھر غرناطہ کے بازاروں کے اندر قرآن مجید کے ڈھیر لگا کر ان کو آگ کس نے لگائی؟ انہی یہود و نصارہ نے۔ مساجد کے اندر سور باندھے، مساجد کے اندر گھوڑے اور گدھے باندھے، انہی یہود و نصارہ نے۔ اپنے پڑوس میں ہندوستان 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت نہیں کی، کس نے یہ حکومتیں گرائی؟ کس نے یہ مسلمانوں کے اوپر تباہی، قتل عام کس نے کیا؟ یہی یہود و نصارہ ہے۔ تاریخ پڑھ کر اٹھا کر آپ خود دیکھ لیں، یہ مسلمانوں کے کبھی بھی کسی دور میں بھی میرے بھائیوں خیر خواہ نہیں رہے، دشمن ہی رہے ہیں، اور تا قیامت دشمن ہی رہیں گے۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اسی لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے، اگر یہ انگریز زمزم کے پانی سے غسل کر لے اور غلاف کعبہ کو اتار کر اس کا لباس پہن لے، پھر بھی یہ مسلمانوں تمہارا خیر خواہ ہو سکتا نہیں، ہو سکتا تمہارا خیر خواہ، یہ تمہارا سجن کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، ان کی چالوں سے ہوشیار تمہیں رہنا ہوگا۔ ابن سبا کو کون نہیں جانتا؟ ابن سبا اس دنیا کے اندر ایسا فتنے کا دروازہ کھول گیا کہ تا قیامت وہ دروازہ بند ہونے والا نہیں۔ یہ شیعہ کس کی پیداوار ہے؟ شیعہ ابن سبا کی پیداوار ہے، جو ایسا فتنے کا دروازہ کھلا ہے قیامت تک بند نہیں ہو سکتا۔ یہ شیعہ یہودیوں کی پیداوار، ابن سبا یہودی، اس نے ان کو پیدا کیا، اسی نے ان کو پروان چڑھایا، اور وہی آج شیعہ عراق کے اندر قتل عام کے ذمہ دار، شام کے اندر قتل عام کے ذمہ دار، یمن کے اندر قتل عام کے ذمہ دار، سارے مسلمان ملکوں میں قتل عام کے ذمہ دار، اپنے پاکستان میں قتل عام کے ذمہ دار یہ شیعہ نہیں تو اور کون ہے؟ اور یہ پیداوار کس کی ہے؟ ابن سبا یہودی کی پیداوار ہے۔ وہ ان کا سرغنہ تھا، وہی ان کا بڑکا تھا۔ کیسا فتنہ وہ دنیا کے اندر فتنے کا بیج ڈال گیا، ساری امت کا پارا پارا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، بڑے افسوس سے پھر کہنا پڑتا ہے، ہم نے جو قرآن کہتا ہے اس کو دشمن سمجھنا اور ان لوگوں کو بھی دشمن ہی سمجھنا، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں۔ لیکن ہم نے شیطان کو دشمن نہیں سمجھا، ہم نے یہودی کو دشمن نہیں سمجھا، ہم نے عیسائی کو دشمن نہیں سمجھا، ہم نے ہندو کو بھی دشمن نہیں سمجھا، جس طرح سمجھنا چاہیے۔ وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا
ہماری صورت بھی یہود و نصارہ جیسی، ہمارا لباس بھی یہود و نصارہ جیسا، ہمارا کلچر بھی یہود و نصارہ جیسا، ہماری تعلیم بھی یہود و نصارہ جیسی، گھر کے ماحول بھی یہود و نصارہ جیسی، ہماری شادیاں غمیاں بھی ہندو مجوسی کے رسم و رواج ان کے اندر شامل، سب کچھ ان جیسا۔ نہ ہم نے ہندو کو دشمن سمجھا، نہ یہود و نصارہ کو دشمن سمجھا، نہ شیطان کو دشمن سمجھا۔ اللہ کی قسم اگر نہ سمجھے ہم لوگ شیطان کو اور کافر کو اپنا دشمن ہم نے نہ سمجھا، ہم ایسی جہنم کی وادیوں میں چلے جائیں گے جہاں سے پھر مستقبل تاریک ہو جائے گا، نکلنا محال ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہو۔ اللہ کہتا ہے، آپ کا خالق مالک کہتا ہے، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، یہود و نصارہ تمہارے خیر خواہ، کوئی کافر بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی ایک اور جو سورت ویلنٹائن ڈے کی صورت میں آپ کو ملی ہے، 14 فروری کا دن آ رہا ہے جہاں پر اور بہت سارے گندے نظریات اس نے مسلمانوں میں رائج کیے ہیں، کافر نے، یہودی نے، عیسائی نے۔ وہاں پر یہ ویلنٹائن ڈے بھی آپ کو ملی ہے، یہ بھی ایک گندی بدبودار چیز آپ نے اس کو دی ہے۔ یوم محبت کے نام پر مسلمانوں، یوم محبت کے نام پر ایک بے غیرتی عام کی ہے، یوم محبت کے نام پر آپ کو بد کردار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یوم محبت کے نام پر آپ کی قوم کے اندر زنا کو عام کیا جا رہا ہے، یوم محبت کے نام پر گھروں سے غیرت کے جنازے نکالے جا رہے ہیں۔ یوم محبت، محبت کیا ہے؟ توجہ کرنا، محبت کیا ہے؟ محبت تو ایک مقدس نام ہے، محبت ایک مقدس نام ہے جس کو ان ظالموں نے گندا کر دیا ہے۔ محبت ایک پاکیزہ نام تھا جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ محبت بھی، رحمت بھی اللہ نے اس کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اور اس محبت کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اللہ نے اس کو زمین پہ اتارا ہے، یہی محبت کو پھر تقسیم کیا ہے۔ ماں کے دل میں محبت ڈالی ہے، اولاد کے دل میں محبت ڈالی ہے، اپنے ماں باپ کی اور بہنوں بھائیوں کے دلوں کے اندر آپس میں محبت ڈالی ہے۔ تقسیم کیا اللہ نے، جانوروں کے اندر بھی، انسانوں کے اندر بھی، جنوں کے اندر بھی اس محبت کو رب نے تقسیم کیا ہے۔ یہ تو ایک مقدس چیز تھی۔ ان کافروں نے، شیطان کے چیلوں نے محبت جیسے مقدس نام کو بھی گندا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 14 فروری کا دن گلدستوں کا، پھولوں کا تبادلہ ہوتا ہے جی، کس کے درمیان؟ نوجوانوں کے درمیان۔ نوجوان لڑکیوں کو پھول پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے تمہاری یوم محبت۔ کالجوں میں دیکھو، یونیورسٹیوں میں دیکھو، پھول پیش کیے جاتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کو پھول دیتے ہیں اس دن، لڑکیاں لڑکوں کو پھول دیتی ہیں اس دن۔ یہ یوم محبت نہیں، یہ بے غیرتی کا دن ہے۔ یوم محبت نہیں، یہ بدکاری کا دن ہے۔ ان لوگوں نے محبت کے نام کو گندا کر دیا ہے۔ اس دن کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ پڑھ کے دیکھ لو تاریخ کو۔ ایک راہبہ تھی، ایک راہب تھا، دونوں نے آپس میں بدکاری کی ہے، دونوں نے زنا کیا ہے، اور پھر ان لوگوں نے، ان کے ماننے چاہنے والوں نے ان کو اس جرم کی پاداش میں راہبہ کو بھی قتل کیا، راہب کو بھی قتل کیا، اور ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔
تو چند منچلوں نے ان کی یاد میں یوم محبت منانا شروع کیا تھا۔ اس کی ابتدا ہی بدکاری ہے، اس کی ابتدا ہی غلط تھی۔ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہود و نصارہ کے جتنے راہب ہیں، راہب جو ان کے مولوی سمجھ لو، راہب سمجھ لو، وہ اس دن کو نہیں مناتے ہیں، وہ اس دن کی مذمت کرتے ہیں، وہ اس دن کی مذمت کرتے ہیں، نہیں مانتے، نہیں مناتے وہ۔ لیکن مسلمان اٹھ کے اس دن لڑکیوں کو جا کے پھول پیش کرتے ہیں۔ یہ بغیرتی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے؟ پہلے بھی ہم غلط ہو گئے، نظام تعلیم ہم نے مخلوط کر دیا، لڑکوں کو لڑکیوں کے ایک کالج میں، ایک یونیورسٹی میں جمع کرتے ہیں، یہ بھی ہم نے ان کی نکالی کی ہے، یہ بھی غلط کیا ہے۔ پھر ان کی نکالی کرتے ہوئے اس دن میں پھول اور گلدستے بانٹے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، پچھلے دنوں آپ نے خود نتیجہ دیکھا ہوگا، ایک نوجوان لڑکی کی مردہ لاش اٹھائے ہوئے روڈوں کے اوپر پھر رہا ہے، اسپتال کے باہر پھینک کے چلا گیا۔ یہ ہے اس یوم محبت کا نتیجہ، یہ ہے اس بدکاری کا نتیجہ، یہ ہے مخلوط نظام تعلیم کا نتیجہ، یہ ہے پھولوں کے تبادلے کا نتیجہ۔ خدا کے لیے اس محبت کے نام کو بدنام نہ کرو۔ محبت کو رب نے پیدا کیا، محبت کو رب نے تقسیم کیا، اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ اور اسلام کے اندر محبت کا معیار کیا ہے یہ بھی سنیں۔ اللہ اکبر۔ 14 فروری کا دن آئے گا، دیکھنا پھر میڈیا کے کردار کو بھی دیکھ لینا بھائی۔ ٹی وی کے اوپر بیٹھنے والے اینکر پرسن جتنے بھی ہیں، دانشور ادیب جتنے بھی ہیں، وہ کیا آختے ہوں دن؟ اونٹ کدن نہ کدن، بورے پہلا کدن، اونٹ کدن یا نہ کدن بورے پہلے کود رہے ہیں ہمارے، ان سے بھی 4 قدم یہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میڈیا پر بیٹھنے والے بد کردار صحافی، سب کی بات نہیں کرتا، اچھے بھی ہیں، لیکن جو اس کی بات کرتے ہیں، بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، پھولوں کے تبادلے کرتے ہیں، میرے بھائیوں وہ بد کردار اینکر پرسن ہیں، ان کے لیے عذاب علیم کی بشارت ہے قرآن مجید کے اندر۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو مومنوں میں، مسلمانوں میں بے حیائی کے کلچر کو عام کرتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ نے تیار کیا ہے۔ کسی کی بہن بیٹی کو آپ پھول دیتے ہو، کیا آپ پیچھے اپنے گھر میں اپنی بہن کا پتہ کیا ہے اس کو کتنے آج پھول ملے ہیں 14 فروری کو؟ اپنی بہن سے بھی پوچھ لینا، دوسرے کی بہنوں کو پھول دینے والوں، اپنی بہن سے بھی پوچھ لینا، دوسرے کی بیٹیوں کو پھول دینے والوں، اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لینا۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والدین لاش لینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں جی، کہ ہم اس بد کردار لڑکی کی لاش، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر آپ نے تو بھیجا لڑکیوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو ڈگریاں لینے کے لیے، لیکن وہ ڈگریاں نہیں لاتی، پھول لے کے آتی ہے۔ یہ بغیرتی نہیں تو اور کیا ہے؟ ڈگری نہیں، نکاح نامے ان سے نکلتے ہیں، یہ بغیرتی نہیں تو اور کیا ہے؟ والدین کو پتہ ہی نہیں۔ یہ ہے یوم محبت۔ کس نے کیا؟ یہ شیطان نے کیا ہے۔ کس نے کیا؟ یہ یہودی نے کیا ہے۔ کس نے کیا؟ یہ عیسائی نے کیا ہے۔ یہ کافر نے آپ کے گھر سے غیرت کا، حمیت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اسلام نے تو آپ کو پاکیزہ ترین محبت دی تھی، ماں باپ کو عطا کی ہے، اولاد کے دل میں محبت رکھی ہے، بہن بھائیوں کے دل میں محبت رکھی ہے، عام مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت رکھی ہے،
اور اس کو گندا کر دیا بغیرتی میں، بد کرداری میں۔ اللہ ہم سب کو اس شر سے محفوظ فرمائے۔ چکنے رہو مسلمانوں، چکنے رہو۔ اللہ کی قسم آپ کے دلوں سے کھرچ کھرچ کر وہ ایمان نکال رہے ہیں۔ سب سے پہلے محبت، اچھا محبت کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اور سب سے پہلے ہماری محبتوں کا سرچشمہ کون ہے؟ اللہ۔ کس کے لیے سب سے پہلی ہماری محبت کا سرچشمہ، پہلی ذات کون ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ میں خود نہیں کہہ رہا، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں۔ آپ کی محبتوں کا پہلا نمبر، سب سے پہلی ذات جس سے آپ ٹوٹ کر محبت کریں، وہ کون ہے؟ تمہارا رب ہے بھائی۔ اس محبت کو خدا کے لیے گندا نہ کرو، اور اس محبت کو بدنام نہ کرو، اس محبت کے پیغام کو گندا پلیت نہ کرو۔ یہ سب سے پہلے کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ کیوں؟ وہ آپ کا خالق ہے، وہ آپ کا مالک ہے، وہ آپ کا پالنے والا ہے، وہ آپ کا رب ہے۔ اس نے آپ کو زمین پر بسایا ہے، آباد کیا ہے، اس نے آپ کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس نے آپ کو والدین جیسی نعمت دی ہے، اس نے آپ کو اولاد جیسی نعمت دی ہے، اس نے آپ کو میرے بھائیوں مال اور دولت سے نوازا ہے، اس نے آپ کو جوانی دی ہے، اس نے آپ کو صحت اور تندرستی دی ہے، اس نے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اس نے دیے ہیں، اس نے بولنے کے لیے زبان دی ہے، اس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، اس نے سننے کے لیے کان دیے ہیں، اس نے چلنے کے لیے قدم اس نے دیے ہیں۔ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ آپ کو اچھا رہنے سہنے کے لیے مکان دیا ہے، اس نے آپ کو ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا کی ہے، اس نے آپ کو خوبصورت بچے عطا کیے ہیں، اس نے آپ کو دادا اور دادی عطا کیے ہیں، اس نے آپ کو نانا اور نانی عطا کیے ہیں، اس نے آپ کو بہن اور بھائی عطا کیے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کا دیا ہوا، زندگی اس نے آپ کو دی ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کو اسی کے پاس جانا ہے۔ مرنے کے بعد کدھر جانا ہے؟ اسی کے پاس جانا ہے۔ لہٰذا آپ کی محبت کا پہلا مرکز کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں میں کچھ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت شروع کر دی ہے۔ کوئی کسی قبر والے سے محبت کر رہا ہے، کوئی کسی مزار والے سے محبت کر رہا ہے، کوئی کسی گدی نشین سے محبت کر رہا ہے، کوئی کسی ترلے والے سے محبت کر رہا ہے۔ اندادا یحبونہم کحب اللہ، یہ ظالم مشرک لوگ اس طرح ان سے محبت کر رہے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ اس طرح مزاروں والوں سے، قبروں والوں سے، پیروں سے، جیلی ہے ان لوگوں سے، گدی نشینوں سے، اس طرح یہ ظالم محبت کرتے ہیں، اس طرح ان کی قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، اسی طرح ان کے قدموں میں سجدے کرتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، اسی طرح ان کے نام کی نظریں اور نیازیں دیتے ہیں۔ گویا کہ جس طرح اللہ کے نام کی نظر نیاز دینی تھی، سجدہ تو اللہ کے سامنے کرنا تھا، رکوع تو اللہ کے سامنے کرنا تھا، جھکنا تو اللہ کے سامنے تھا، ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلانے تھے، نظر نیاز اللہ کو دینی تھی، دعا اور پکار اللہ کے سامنے کرنی تھی۔ ان ظالموں نے ان کے سامنے اپنی جبینیں ٹکائی ہیں۔ کحب اللہ، یہ حق تو اللہ کا تھا۔ یہ حق کس کا تھا؟ یہ اللہ کا حق تھا بھائی۔ یحبونہم کحب اللہ، یہ اس طرح ان سے محبتیں کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، لیکن جو یہ مومن ہیں، جو میرے بندے ہیں،
जो मेरे मोमिन बंदे हैं वो अशद्दो हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह से सख्त तरीन मोहब्बत करते हैं। मोमिनों की मोहब्बत किसके लिए है? अल्लाह के लिए खास। मोमिन कब्र पे सर नहीं झुकाता, मोमिन दरबारों पे एड़ियां नहीं रगड़ता, मोमिन बकरे छतरे और जनाब फुलियां पतासे चादरें उछाड़ कब्रों पर नहीं चढ़ाता। मोमिन अपने दुखों में, अपनी बीमारियों में अल्लाह को छोड़कर गैरों के दरवाजों पर नहीं जाता। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन कट सकता है, मोमिन मर सकता है, अपने रब के नाम पे जान दे सकता है, लेकिन किसी भी अल्लाह को छोड़कर गैर के सामने पेशानी झुकाना गवारा नहीं करता। ये है मोमिन की मोहब्बत। जिस मोहब्बत को उठाकर आपने एक फूल और एक कली के पीछे बर्बाद कर दिया और बदनाम कर दिया, लड़कियां लड़कों के सामने, लड़के लड़कियों के सामने, या फिर मुशरिक कब्रों के सामने, मज़ारों के ऊपर। तो मेरे भाइयों, बात ये समझ आती है, कुरान कहता है मोमिनों, जब अल्लाह की बात आए सबसे पहले अपनी मोहब्बत को अल्लाह को छोड़कर किसी और से इस तरह मोहब्बत टूट कर नहीं करना। तुमने अल्लाह से उम्मीद की डोरी न टूटने पाए तुम्हारी। पहला मरकज तुम्हारी मोहब्बत का, पहली निगाह तुम्हारी मोहब्बत की वो रब्बुल आलमीन की ज़ात गिरामी है, बस। नंबर 2, मोहब्बत का दूसरा मरकज वो कौन सी ज़ात है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी के अंदर मौजूद है। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। मुझे उस ज़ात की कसम है, इमामुल अंबिया फरमाते हैं, मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है। ला युमिनु अहदुकुम, उस वक़्त तक तुम में से कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता, कोई बंदा उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, जब तक कि वो मैं मोहम्मद से इस अंदाज से मोहब्बत न करने लग जाए, मिन वालिदिही, अपने माँ बाप से बढ़कर मोहम्मद से मोहब्बत ना करे, ववलदिही, अपनी औलादों से बढ़कर जब तक मोहम्मद से मोहब्बत ना करने लग जाए, और वन्नासे अजमाइन, सारे कायनात के लोगों से बढ़कर जब तक वो नबी से मोहब्बत करने वाला न बन जाए, उस वक्त तक वो मोमिन हो सकता नहीं। हमारी मोहब्बत का मरकज और महवर दूसरी ज़ात कौन सी है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक। मोहब्बत इस अंदाज से करना सीखो मुसलमानों, पहले अल्लाह, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब जाके हमारा ईमान मुकम्मल होगा, तौहीद मुकम्मल होगी, इस्लाम हमारा सही होगा। मैं खुदा का वास्ता देकर पूछता अपने मुसलमान भाइयों से, हमें भी दावा है, हमें नबी से मोहब्बत है, लेकिन अपने गिरबान में मुंह डाल के देखना, नबी से मोहब्बत के दावेदारों मुसलमानों, मैं अहले सुन्नत हूं वो भी देखे, अहले हदीस है वो भी देखे, देवबंदी है बरेलवी है वो भी देखे, अपने गिरबान में मुंह डालकर देखे, सब कहते हैं हमें नबी से मोहब्बत है। अपनी सूरत को देखना, नबी जैसी है? अपनी सूरत को देखना, क्या वो नबी जैसी है जिस नबी के साथ तू मोहब्बत का दावा करता है? अपने लिबास को देखना कि वो नबी जैसा है? अपनी शादी को देखना, वो नबी की शादियों से मुताबिकत रखती है? अपनी गमी को देखना, वो नबी की गमियों से मुताबिकत रखती है? लेन देन को देखना, तिजारत के मामलात को देखना, अपनी निज़ाम तालीम को देखना, अपने उठने बैठने को देखना, अपने घर के माहौल को देखना,
کیا وہ نبی کی سنت سے، اسلام سے مطابقت رکھتا ہے؟ یا سکا دعویٰ ہے کہ ہم نبی کے محب ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں؟ جب تک اس انداز سے پیغمبر سے محبت نہیں کرو گے، اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، صبح نہار منہ معصوم بچے، ان کو ہم میرے بھائیوں 8-10 کلو کا وزن اٹھوا دیتے ہیں انگریزوں کا لباس پہنا کر۔ بڑی معذرت سے کہتا ہوں، بات کڑوی ہے لیکن کڑوی نہیں ہے۔ حکیم وہی مخلص ہوتا ہے، ڈاکٹر جو مریض کو زبردستی منہ کھول کر دوائی اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے، وہ خیر خواہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر میرے بھائیوں 2 ہی لوگ معصوم ہوتے ہیں، توجہ کرنا۔ او نبی معصوم ہوتے ہیں، یا پھر او الصبی، یا پھر بچے معصوم ہوتے ہیں۔ نبی بھی معصوم عن الخطا اور بچے بھی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، بچے بھی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، پیغمبر بھی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ ان معصوم عن الخطا بچوں کو جس خالی سفید کاغذ کے اوپر آپ نے اللہ کا نام لکھنا تھا، آپ نے CAT لکھ دیا، وہاں پر پہلا نام اللہ کا نہیں لکھا جاتا، کتوں کا، بلیوں کا نام لکھا جاتا ہے۔ وہ بچے جو معصوم عن الخطا تھے، جو آپ کے پاس امانت تھے، ان کو آپ نے محنت کر کے ڈاکٹر بھی بنا دیا، ان کو محنت کر کے آپ نے استاد بھی بنا دیا، محنت کر کے ان کو آپ نے ٹیچر بنا دیا، محنت کر کے آپ نے ان کو ڈاکٹر بنا دیا، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی محنت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا ہی اچھا ہوتا ڈاکٹر کے ساتھ وہ نمازی بھی ہوتا، انجینئر کے ساتھ وہ نمازی بھی ہوتا، ایک ٹیچر تھا تو اسے قرآن بھی پڑھنا آتا ہوتا، وہ جنازہ کھڑے ہو کے پڑھا سکتا، اپنی بچی کا گھر میں نکاح خود پڑھا سکتا۔ یہ تربیت کس نے کرنی تھی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نبی ٹیچر بن کے بھی آئے ہیں تو ایسے ٹیچر بنے ہیں کہ اپنے شاگردوں کی کلی طور پر تربیت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ ان بچوں کی بھی ہم نے کس کے حوالے کر دیے؟ انگریز کے نظام تعلیم کے سپرد کیا۔ قرآن ہم نے نہیں پڑھایا، اس سے بھی انکار نہیں، وہ بھی آپ پڑھاتے، لیکن آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھایا انہیں۔ آپ نے انہیں اگر پڑھایا بھی، کسی مولوی کے پاس آدھا گھنٹہ بھیج دیتے ہیں، چلو جی نورانی قاعدہ پڑھ لے، بس۔ یہ قرآن ہدایت تھی، ہر استاد کی ذمہ داری تھی، ہر والد کی ذمہ داری تھی، ہر ماں کی ذمہ داری تھی۔ ہم نے ان کو ترقی کا میرے بھائیو ضامن سمجھا، قرآن کو ہم نے پسے پش ڈال دیا، جو سب سے بڑی کائنات کی ڈگری ہے کہ نہیں، اس کو پسے پش ڈال دیا۔ ان ڈگریوں کے حصول کے لیے ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے ہم نے خرچ کر دیے۔ یہ ہے ہماری محبت قرآن سے، یہ ہے ہماری محبت نبی سے، اور یہ ہے ہماری محبت کا حال اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر بات ختم کرتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر محبت کا مرکز اور محور وہ صحابہ کرام کی ذات ہیں۔ صحابہ سے محبت کی جائے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی، طلحہ سعید اور ابو عبیدہ بن جراح اور جتنے بھی سارے صحابہ ہیں، ان سے محبت کی جائے۔ صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جس کا دل کے اندر صحابہ کے خلاف میرے بھائیوں ذرہ برابر بھی بغض ہوگا، نفاق ہوگا، اللہ کی قسم اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ صحابہ سے آپ کو دین ملا ہے، صحابہ سے آپ کو اللہ کی ذات ملی ہے، صحابہ سے آپ کو قرآن ملا ہے، صحابہ سے آپ کو نبی ملا ہے، صحابہ سے آپ کو نماز ملی ہے، صحابہ سے آپ کو روزہ ملا ہے، صحابہ سے آپ کو زکوٰۃ ملی ہے، صحابہ سے آپ کو حج ملا ہے۔ صحابہ کی قربانیاں ہیں کہ ہم یہاں پر جمع ہیں، یہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔
اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آؤ ایک آیت پڑھ کے بات ختم کروں۔ محبتوں کو آپ نے کس طرح میرے بھائیوں تقسیم کرنا ہے اور کس طرح محبتوں کو بکھیرنا ہے، یہ سنو، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنیا والوں کو کہہ دے، پڑھ کے سنا دے ان کو، محبت کو میں نے پیدا کیا، لیکن سنو تم نے محبت کس انداز سے کرنی ہے۔ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے اولادیں بیٹے اور بیٹیاں، و اخوانکم، اور تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہاری قوم اور برادری، و اموال اقترفتموها، اور تمہارے وہ کمائے ہوئے مال، و تجارت تخشون کسادها، اور تمہاری وہ تجارتیں جن کے نقصان سے ڈرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، سونے سونے مکان، کوٹھیاں اور بنگلے، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول سے زیادہ تمہیں یہ محبت ہو گئے، بیوی سے محبت زیادہ ہو گئی، بچوں سے زیادہ ہو گئی، مائی باپ سے زیادہ ہو گئی، اللہ سے بڑھ کر اللہ کو ناراض کیا، بیوی کو نہ کیا، اللہ کو ناراض کیا، ماں باپ کو نہ کیا، اللہ کو ناراض کیا، برادری کی ناک رکھ دی، نبی کو ناراض کیا، رسم و رواج کو نہ چھوڑا۔ میرے بھائیوں، اگر یہ محبت کا انداز ہوگا، اللہ کہتے ہیں پھر فتربصوا، تم انتظار کرو، انتظار کرو، اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کرے گا۔ اس لیے یہ محبت کا انداز ہونا چاہیے۔ محبت کا معیار یہ ہے مسلمانوں کہ سب سے زیادہ محبت کے لائق تمہارا رب ہے، اس کے بعد آپ کا نبی ہے، اس کے بعد میرے بھائیوں قرآن مجید ہے، صحابہ کرام ہیں، پھر محبت اپنے والدین سے ہے، پھر محبت بیوی اور بچوں سے ہے، پھر محبت اپنے بہن اور بھائیوں سے ہے، پھر محبت اپنی برادری سے ہے، پھر محبت عام مسلمانوں سے ہے۔ اور یہ جو تبادلے پھولوں کے ہوتے ہیں، یہ محبت نہیں، یہ بے حیائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بد کرداری ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے، پھولوں کے تبادلے نہیں۔ اے یہود و نصارہ سنو، اے ہندو مجوسی، دنیا کائنات کے کافروں سنو، ہم تم سے پھولوں کے تبادلے نہیں کریں گے، ہم تم سے خون کا تبادلہ کریں گے انشاءاللہ۔ تم نے کشمیر میں خون بہایا، وہاں بھی خون کے بدلے خون ہوگا۔ فلسطین میں تم نے خون بہایا، تمہیں پھول نہیں دیے جائیں گے، خون کے بدلے میں خون ہوگا۔ عراق میں، شام میں، فلسطین میں، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں پھول نہیں ملیں گے تمہیں، خون کا بدلہ خون ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔